کلمہ پڑھیا کیوں کہ وہ نبی دے آمن تو پہلے ہدایت دی امریکہ لگا کے بیٹھا سی کہ رب والوں کو ہدایت آوے تو میں ہدایت پاؤں نبی کریم آئے کسے نبی دا کردار میں کے کلمہ پڑھیا کسے نبی نو صادق تے امین میں کے کلمہ پڑھیا کسے چند ٹوٹدا وے کے کسے سورج مڑدا وے کے کسے درختاں نو ٹوٹدا وے کے کسے پتھراں نو کلمہ پڑھدا یعنی معجزات نبوت وے کے کلمہ پڑھدا کسے نبی کو قرآن دی آیتاں سنیاں تے آکھیا ما ھذا قول البشر ایک بندے دا کلام نہیں رب دا کلام ہے انہیں کلمہ پڑھ گیا سبحان اللہ یعنی ہر ایک دے کلمہ پڑھن دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے پر امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا کیوں انہیں تحفظ نبوت رسالت دی تحت کلمہ پڑھیا سبحان اللہ نبی دی عزت دی رکھی کرنے واسطے سبحان اللہ کہ میں محافظ نبوت رسالت ہوں کلمہ پڑھ لیا نبی دی عزت دی حفاظت کرنے واسطے یہ اولین مجاہد نبوت رسالت ہے سبحان اللہ کلمہ پڑھ ادھر میرے نبی نے دعا کی سی جدو طواف کر کے کافروں نے جواب دے کے حضور کو لائے تھے حضور فرمایا چاچا جی کی ہویا جی کہنے لگے ہونا کی ہے سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے سبحان اللہ سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے اچھا بولا جی سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے بڑا قرآن دعا دے واسطے بھائی دعا میں بھی کرنا کچھ بھی کرتے سارا دا دل بھی کرتا ہے پر یہ رب بھی کہنا میرے کو منگو جڑا بندہ رب کو نہ منگے رب فرماتا ہے دیکھو آکڑ دا ہے میرے کو بھی نہیں منگتا دنیا دار تو دو چار بار منگی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ بار بار آ جاتا ہے رب کو جتنی بار منگی ہے انہوں نہیں راضی ہوتا سبحان اللہ جتنی بار رب انہوں راضی ہوتا ہے بندے کو منگی ہے ناراض ہوتا ہے رب کو منگی ہے کہ وہ اللہ نے رضا فرمایا ہوتی بداوت ساری زیادہ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا وہ جڑا مکے دا جنگ پہلوان سی نے جب سارے مکے والے ڈرتے سن وہ آ گیا میرے نبی والے چند دن دے بعد ایک اور عجیب چند دن کی 3 دن دے بعد ایک اور عجیب واقعہ مکے پہ گزرا وہ واقعہ تو انشاءاللہ جو حضرت عمر فاروق کا قصہ شروع کریں گے پھر کریں گے زیادہ تفصیل میرے نبی دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ کے تبلیغ فرما دینے صحابہ نو دین سکھا رہے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھن تک میرے نبی کو چھپ کے عبادت بھی کرتے ہیں صحابہ نے تبلیغ بھی فرما رہے ابو جہل بڑا کام کہنے لگا جڑا محمد آج سر لے کے آوے بندو 100 اونٹ دے مگا عمر فاروق اٹھ کے اج کلمہ نہیں پڑھے اٹھ کے کہنے لگے تو اونٹاں دا انتظام کر دے میں محمد دا انتظام کر کے اٹھے تلوار لے کے جا رہے پتہ لگا نبی کریم دار ارقم
کہ صحابہ نے سوراخ دے وچوں ویکھیا تے سارے دے رنگ اڑ گئے. کوئی ادھر پہ چھپ دے, بلال حبشی ادھر چھپ کے, صہیب رومی ادھر. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے قریب جڑے صحابہ سن, قریب غلام پہلے دن کلمہ پڑھیا سی, جڑے بس سابقون الاولون سن, وہ چھپ رہے. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ دے کیوں؟ کسے دی آواز آئی کملی والے عمر آئے. میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں آیا جی عمر آئے؟ عرض کی تھی کملی والے بڑائی مار دائے, بڑائی مار دائے, مکے دے ڈنڈے سوٹے والا آئے, بڑا مار دائے, اسلام دا بڑا بڑا دشمن ہے. امیر حمزہ اس ویلے تلوار پکڑ کے میرے نبی دے سر پہ کھلو کے کرا پہ دے دینے, فرما دینے چھپے کوئی نہ. امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لے آئے کہ عمر چنگی نیت نہ لائے, پھر تیرے ایتھے بیٹھے گاؤ یہ بری نیت نہ لائے کہ آج تلوار بھی عمر دی عمر گی تے سر بھی عمر گی. جوانا فرما کنڈا کھول دیا, کنڈا کھولے گا عمر فاروق آئے. میرے آقا فرمایا چھپے کوئی نہ, آپ نہیں آیا میں ربی مگ گیا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق بھی کلمہ پڑھ گیا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہن امیر حمزہ کلمہ پڑھیا, 3 دن کے بعد عمر بھی آ گئے. تو جدی پہلوان میرے نبی دے اسلام کے دامن دے وچ پناہ لین واسطے آ گئے. ایسا پہلوان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب جوان سن تے جنگ تے جاندے سن تے زرہ پہن کے جاندے سن, زرہ لوہے دا لباس, سینے تے لوہا, کھنڈ تے لوہا, سر تے لوہے دا خوب, ٹوپی بڑی حفاظت کر کے اپنی جانی. جب اسلام میں جائے نا تے جنگ تے جانا, تے جہاد تے جانا, غزوات تے جانا, تے زرہ پہن کے نہیں سمجھا. تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا, آپ کو کسی نے پوچھا کہ جوانی وچ انسان زیادہ بہادر ہوتا ہے, ادو جنگ تے جاندے سو تے ایڈا موت دا خوف ہی نہیں ہوتا جوانی میں. تے حضور ادو زرہ پہن کے جاندے سو. ہن جو عمر ڈھل رہی ہے, طاقت بھی تھوڑی ہو رہی ہے, تے ہن زرہ دی بہت ہی ضرورت ہے کہ ہن پہن کے نہیں جاندے. آپ نے فرمایا فرق ہے پہلے موت کو ڈردا سا, جب دا ہو گیا نا محمد دا, ہن تے محمد تو مرن نو جی کردا. جب دا محمد دا ہو گیا ہن تے محمد تو مرن نو جی کردا. زرہ پہن کے بھی نہیں جاندے. محمد پہ سب کچھ فدا کر چکا ہوں, یہ فرض محبت ادا کر چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے جب کلمہ پڑھیا نا, تھوڑی دیر گزری تے عبادت دا, نماز دا ویلا آیا. نبی کریم کے صحابہ اٹھ کے عبادت کرنے لگے. حضرت عمر فاروق عرض کی یا رسول اللہ حضرت 2 گھڑیاں ٹھہرے آجے. کیوں کیا کرنے لگے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ میں نا نماز پڑھنے لگے, ساڈی عبادت ہے. عرض کی کملی والے اسی سچے نہیں؟ سبحان اللہ. میرے نبی فرمایا عمر اجے بھی کوئی شک ہے. عرض کی یا رسول اللہ شک میں نہیں کوئی نہیں, ساڈا رب سچا, ساڈا دین سچا, ساڈا نبی سچا, تے اسی کریے چھپ کے عبادت. کافراں دا رب بھی جھوٹے, انہاں دے مذہب بھی جھوٹے, وہ آپ بھی جھوٹے, وہ اپنے پتاں دے جھوٹے رباں دی پوجا کرن کعبے وچ بیٹھ کے. تے اسی سچے ہو کے سچے دین والے, سچے رب دی سچی عبادت اسی چھپ کے کریے. جڑا جملہ بولیا تڑ بجا کے میرے فاروق نے عرض کی کملی والے عمر نہ کلمہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے, کہ عمر کلمہ پڑھ لے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے, تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ. عرض کی کوٹ سنے آج اسی کعبے چل کے اپنے رب کے سچے رب دی سچی عبادت سارے دے سامنے کریے. اٹھ کملی والے چل کعبے چلیے. میرے نبی دا ہن ذاتی طور تے ارادہ ہے کہ میرے غلام تھوڑے نے کافر مارن گے, پر جب حضرت عمر فاروق نے ضد کی نہ کہ نہیں یا رسول اللہ ساجے کعبے جا کے رب دی عبادت کرنی ہے. اج بیس نے کون روک دے؟
ہن میرے نبی نے فرمایا چلو صحابہ اٹھو آج مکے کعبے چلیے تے کعبے چل کے اپنے رب دی سچے دی سچی عبادت کریے. اٹھے نا میرے نبی. ہن مکے دی گلیاں چ دو کتاراں جا رہی ہیں, دو کتاراں مسلماناں دیاں, نوجواناں کی دورہ جلا کے مسلمان جا رہے ہیں. مکے دی گلیاں چ مسلمان اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں. اج لا الہ الا اللہ دیاں فرما پیاں لگدیاں. اج پہلا جہڑا مکے دی گلیاں وچ اللہ دا نام پیا گونجدا ہے, پر خوش ہو جایا جے ایک لائن دے اگے تلوار پھڑ کے عمر فاروق جا رہے ہیں, دوجی کتاب دے اگے تلوار پھڑ کے میرا حمزہ جا رہے ہیں. جوانا جڑے کعبے دے اندر مسلماناں دی صحابہ دی کتاباں آئیاں, ابو جہل بھی ویکھیا, ابو لہب بھی ویکھیا, عتبہ نے بھی ویکھیا, عتبہ نے بھی ویکھیا, شیبہ نے بھی ویکھیا. آج مسلمان والے کعبے دا طواف کردے نے, نبی کریم بھی کعبے دا طواف کردے نے, نالے اللہ اللہ دیاں گونجاں پئیاں جاندیاں نے, کسے دی کبھی ضرورت بھی نہیں. سبحان نبی نے شیراں نے فرمایا, جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے, جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے, جنہیں بچے یتیم کرنے نے, آؤ اگر ایسا نیا تو رکے آ جائیں. میرے نبی بڑے خوش, کوئی کافر روک بھی نہیں گیا. مسلمان عبادت بھی کری جا رہے ہیں. اسلام دے اندر عمر بھی آ گیا, امیر حمزہ بھی آیا, حکم آباد کملی والیا. تم میں کہنا میری مدد آ گئی ہے, میں آپ نہیں ہوتا ایویں دے بھیجنا. جڑا سنی ماں دا پتر ہے بولے سبحان اللہ. صرف لذت نہیں لانے نام سبحان اللہ تو تمہیں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں اپنی تاریخ یاد رکھیا جی. سلام دی بولنا جائے اج کا تو غزوہ احد بھی سناواں گا انشاءاللہ. ان یہ پتہ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی نا فلسطین والے جمعہ المبارک دے خطبے وچ بھی, کہ اسلام پتہ نہیں اخلاق نہ پہلے کہ تلوار نہ, پر اسلام کی جدوں بھی حفاظت کی ہے تلوار نے کی. اس واسطے اسلام کے تلوار تے جہاد بڑا ضروری ہے. ایویں نہیں میرے نبی نے عمر مانگ کے لیا, ایویں نہیں حضرت امیر حمزہ واسطے میرے نبی دعاواں کیتیاں. لو بھائی اے او امیر حمزہ جدوں آئے نا ایمان دے دامن تے اسلام دے دامن رحمت دے اندر, نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ لاڈلے بڑے سن, چاچے تے بھتیجے دا پیار بڑا سی. اج بھی چاچا بھتیجے دا پیار ہوندا ہے, پر یقین کرو کائنات دے اندر انج دا چاچا بھی کوئی نہیں, انج دا بھتیجا بھی. رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے چاچا جان خالہ زاد بھی کونین والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار ہے نہ کہ دل قریب بیٹھے تے عرض کر دے یا رسول اللہ اے جبریل روز ہی آتا ہے. فرمایا جی روز آتا ہے. تے عرض کی تھی پھر آج آوے نا جب تے مینوں بھی وکھایا گیا. اج میں جبریل نو کو دی اصل حالت وچ ویکھنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی تواڈے کولوں نہیں ویکھیا جانا. عام انسان چ نبوت تو علاوہ کسی چ سرکت نہیں کہ جبریل نو دیکھ سکے. آنکھیں تو طاقت ہی نہیں. انسان تے سورج نو ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکتا, وہ تے جبریل ہے. چاچے سن تک لاڈلے بھی سن زندے چ پا گئے, آکھیا جی میں ویکھنا ہی ویکھنا, میں ضرور ویکھنا جبریل. حضور نے فرمایا چلو دکھانے ہیں, بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری نا تے جبریل آ گئے. کافر جب کعبے دا طواف کرتے سن تے کعبے دے قریب انہیں ایک لکڑی رکھی سی, اس لکڑی تے اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے سن تے بے پردہ ہو کے برہنہ ہو کے ننگے ہو کے تے طواف کعبہ کافر کردے ہوندے سن. وہ جڑی لکڑی تے کپڑے ٹنگ دے سن نا, اس لکڑی تے آ کے جبریل بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام اشارہ کر کے فرمایا چاچا جی جبریل ویکھنا تے او سامنے بیٹھ گئے. آپ نے اینج کر کے جو نگاہ اٹھائی تے جبریل تے قدماں مبارکاں دے اوتے آپ دی نگاہ ہوئی. تے پتہ نہیں اللہ نے جبریل کو کیندا بنایا کہ زمین کے آسمان دے اندر جبریل آ جاندے. اتنا بڑا وجود ہے, تاں ہی دیکھے تے بے ہوش ہو گئے.
ہوش آیا تو نبی کریم نے فرمایا چاچا جی آخیا سی نا تھوڑے کو نہیں ویکھیا جانا. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے انہاں دی جبریل نو ویکھ لیا. پر جدو آخری عمر ہوئی نا نبی پاک دے وصال پاک تک تے ٹھیک رہے, نبی پاک دی ظاہری حیات تے باقی فقدان سنے نبی پاک دا قرب سی ٹھیک رہے, مگر جدو نبی پاک دا وصال ہو گیا نا تے حضرت عبداللہ بن عباس اکھا تو نبینا ہو گئے کیونکہ جبریل نو ویکھ لے. وہ جڑا جبریل نو ویکھ لے آ حال ہوندا ہے. کملی والے پھر تیرے حوصلے تو صدقے نا جویں رب نو رج رج کے ویکھ رہے. وہ جڑا کملی والا رب نو رج رج ویکھ کے آوے اس محبوب نے کیا کہ نقاب فقان قاب قوسین او ادنا. گرامی قدر حضرات, حضرت امیر حمزہ کے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قسم اس رب دی جے قبضہ قدرت چ میری جان ہے. میرے نبی نے فرمایا 7 آسماناں تے لکھیا ہے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی, اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے. میرے نبی جب انہوں نے فضائل بیان فرمائی, ایک صحابی آئے کہ کی یا رسول اللہ علیہ وسلم پتر دیتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی آئے کہ کی یا رسول اللہ علیہ وسلم بیٹا تھا, فرمایا کہ پتر دا نام رکھو. میرے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے دا نام حمزہ رکھ, میں اپنے چاچے دا نام بڑا پسند ہے, نام بڑا پسند ہے. نوجوانوں بیٹا نبی دا لاکھ دا چاچا. میں جدو مدینہ طیبہ گیا اپنے سائیں لجپال تاجدار چولہ شریف اپنے کریم آقا مولا دے نال, تو میرے سائیاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاسی بیٹا آؤ میدان احد چل گئے. جدو گئے تھے اج بھی بزرگان دین دا وتیرہ ہے, جدو امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی مزار اقدس تے جاندے نا تے ننگے ساتھ ننگے پاؤں جاندے, اج بھی بزرگ سارے. سائیں لجپالا فرما پتر اتنے جدو آئیے ننگے سر تے ننگے پاؤں ادب نہ لائی دے. تے مزار اقدس دے سامنے کھڑا کر کے فرما لگے گل یاد رکھی جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ ریجیکٹ ہو جائے نا وہ آ کے سرکار امیر حمزہ نو پیش کریے نا تے حضور دی بارگاہ چ منظور کروا دیتے ہیں. اور میں کتاباں دے اندر پڑھیا تاریخ مدینہ دے اندر لکھے مدینے والے دی جدوں بھی کوئی مصیبت پھیلتی سی نا وہ حضور دی بارگاہ چ بعد جاندے سن, پہلے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ مزار تے آ کے عرض کرتے سن سرکار اے مصیبت آ گئی ہے تے ذرا اپنے بھتیجے دی بارگاہ سفارت کرے آ جائے. اتنے سفارش کروا کے پھر حضور دی بارگاہ چاہتے سن تے اپنی درخواست کرنیاں تے شام تو پہلے دکھ مک جاندے سن. اج بھی رسول ہے جنہیں سرکار کو راضی کرنا ہوئے یا سیدہ زہرا پاک دی مزار تے جاوے تے یا حضرت امیر حمزہ سرکار دا دربار تے جاوے. جنہیں منظور کرانی ہوئے میرے نبی کو درخواست صوفیاء دا پکا پیڈا کری ہے. 3 جگہ مدینہ طیبہ ہیں جتھے دعاواں قبول ہو گیا. ایک میرے نبی دی بارگاہ, ایک سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ, تیسری سرکار امیر حمزہ پاک دی بارگاہ. جتھے جڑیاں درخواستاں پیش کیتیاں جان شام تو پہلے بھی قبول بلکہ فوراً قبول. ایک وہ امیر حمزہ سرکار ہے. نوجوان جدو آئے نا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تے کافرانو ہن مکہ المکرمہ دے اندر چین تے قرار نہیں آ رہے کیڑا ویلا ہوئے تے اسی مدینے تے حملہ کریے تے مدینے تے حملہ کر کے تباہ تے برباد کر دیے. معاذ اللہ. تو سب سنیا رمضان شریف کے اندر اعلان بدر, پوری جنگ بدر, غزوہ بدر سنیا. میں اج صرف چھوٹا جہا رنگ پیش کر کے آگے گزر جاواں. تو یاد ہے کہ پھر کافروں نے 1000 پہلوان لگے ابو جہل آیا تے 313 صحابہ لے کے میرے مدینہ تے پورے مقابلہ ہویا جنگ بدر دے اندر. 1000 پہلوان آیا انہاں جو 70 کافراں دے سردار مارے گئے. سردار کافر امیہ بن خلف ورگے سردار کافر ابو جہل ورگے میدان بدر چ مارے گئے. سردار کافر 70 قیدی ہوئے تے 70 مارے گئے. جڑے قیدی ہوئے انہاں جو امیہ بن خلف بھی سی. اور یاد ہے میں پچھلے جو میں دونوں میدان بدر کی تقریر دسیا تھی کہ حضرت امیر حمزہ پاک جدو گئے سن نا میدان بدر والے تو جو کہ شکاری سن نا شتر مرغ نو شکار کیتا کہ وہ کلگی جڑی سرخ رنگ دی مرغ دے سر تے کلگی ہوندی گی. اس طرح شتر مرغ دی کلگی بھی بہت بڑی ہوندی. اتار کے نا تے اپنے امامہ شریف تے ایتھے لگا کے تاج بنا لیا. ایک کلگی لگا کے ایک قدم پاک
اساں سنیا کہ وہ جڑا مولا علی المرتضی شیر خدا اللہ دا شیر ہے نا 70 کافرہ جو 35 کلے مولا علی نے مارے سی سنی ہوئے تے ذکر علی دا ہوئے تے یہ دی سبحان اللہ میں پہلے عرض کیتا سی رون دا نہ مارے آج اچھا بولو سبحان اللہ اسلام میرے تو ہاڑے تک اہم نہیں پہنچیا سنو روزہ رکھ کے 17واں صحابہ نے کافرہ دی 1000 دا مقابلہ 313 نال کیتا پیڑ تے پتھر بن کے نوجوان نے ویلے پارٹی کلا مولا علی نے مارے ساری جنگ چدر امیر احمد رضی اللہ عنہ تلوار تو چلا دینی پوری تلوار تو ہتھاں دے نال او تلوار جڑے دوواں طرف دھاری بنی ہے او تلوار تو ہتھاں دے نال چلا دے جگ نہ اڑائی جاندے نے اے ویلے کافراں دے 70 سردار قیدی بنے انہاں نوں لے کے جدوں مدینہ ول صحابہ ٹر پئے کہ قیدیاں وچ امیہ بن خلف نے پوچھیا مسعود فرمان لگے کہ نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے کہ امیہ بن خلف کہنے لگا آج سانو سارے کو موتا ہے کلگی والے ماریا 17 میں جو 35 مارے کلے علی نے پر جڑے کافر پڑے گئے انہاں کہہ سانو سب تو موتا کلگی والے مارے جڑے کلے علی نے 35 مارے جنہیں سب تو بہتا مارے ہوئے تو انہیں کنے کو مارے ہوں گے سبحان اللہ گھر جا کے بولے کیونکہ علی تے اللہ دا شیر ہے تے ایک ہوئے جڑے اللہ تے رسول دا سانجا شیر ہے لو بھائی پتہ دی جگ ہار کے مکے دے کافر کا تو دوڑے نہ مکے والا کل سن کے تو انہوں تو پاوے میں تو انہوں پوسٹ میں بھی عرض کیتا سی کہ مکے دا ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جس گھر میں اس دن ماتم نہیں ہوتا کسی دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا کسی دا خالو مریا کسی دا پتر مریا کسی دا پتر مریا کسی دا باپ مریا کسی دا چاچا مریا کسی دا بتیجا مریا کسی دا بھانجا مریا مکے دے ہر گھر میں اس دن ماتم سی کسی دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا ابو جہل دی بیوی تے لاش تے کھلو کے پہ آکھدی سی تیرا ککھ نہ رہے ظالما میں مرنا سی تے کسی چودھری دے ہتھوں مار کے آوندا میں بچیاں دے ہتھوں مار کے آوندا رات سارے مکے دے کافر روندے تھے اچانک ابو سفیان کھیا سارے مکے والوں نے کھڑا کر کے کہنے لگا خبردار اج تو بعد کوئی روے نا کسے دے روندی آواز گلیاں دے اندر نہ آیا وے لوکی کہنے لگے چودھری مر گئے سردار مر گئے مکے دے اسی روئیے بھی نہ کہنے لگا جے روان دیا گلاں مدینے پہنچ گئیاں ساڈے پلے رہنا کچھ نہیں انہاں 313 میں ہزاراں دے مقابلے کر کے سردار مار کے بیٹھ دیتے ہیں کہنے لگا کوئی روے نہ بجلی بڑی ہے کہنے لگا لے میں جانا تجھے رو کے اکھاں دے اتھروں میں ذریعے اپنے اندر نہ غصہ پہ غبار نہ نکالو یہ غبار جمع کر کے رکھو اسی اگلی جگلی تیار کرانگ لوکاں نے رونا بھی چھڑ دیتا اچانک رات مکے دے رو دی آواز آئی ایک قریشی چودھری اپنے غلام نہ کہنے لگا دوڑ کے بے گیا کون پہ روندا ہے یعنی نہ قریشیان پتر دے قاتلہ مقتولین تے روندیاں اجازت دے دیتیاں غلام جا کے بیٹھ کے کہنے لگا ایک عورت دا گھوڑا مر گیا ہے وہ پہ روندی ہے قریشی چودھری سر دے ہاتھ مار کے کہنے لگا گھوڑا مر جائے رو سکنے ہیں پتر مر جائے رو بھی نہیں سکتے گھوڑا مر جائے رو دی جاتے پتر مر کے مر رو دی جاتے آپ حال کیتا مسلمان کہ مارے بھی تے رون بھی نہیں دیتے کافر آپ ہی کہنے لگے رویا جناج مدینے خبر کون کی بجتی پڑی سیرت ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں گھوڑے مر جائے مطلب رو سکتا پتر مر جائے پتر مر سکتا حالت کی تھی بلال کر گیا اچھا بولو سبحان اللہ کافر روندے بھی نہیں کہ اندر اسی اپنے افیوں تے اپنا کم جمع کر کے تے اپنے آپ کو مزید بلبلا تے جوش دے کے اسا مدینے والوں نے چھوڑنا لو بھائی اگلی جنگ دی تیاری آ گئی جدا نام غزوہ احد ہے بدر کے میدان سے ابو جہل 1000 لے کے آیا ہوا ابو جہل تے بدر چ مر گیا
مکے نے کافرہ کی قیادت کی تھی ابو سفیان نے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، 3000 کا لشکر تیار کیتا، پہلے نالوں بہت زیادہ طاقت جمع کی تھی، تلواریں جمع کی تھی، اونٹ پہ گھوڑے جمع کی تھی، اس بار عورتوں نے آکھیا کہ اساں بھی جانا ہے، نوجوانوں ادھر مکے چ تیاری ہو گئی۔ میں تو عرض کیتا سی نا کہ مکے دے ہر گھر چ ماتم سی میدان بدر دے بار ہر ایک نو کسی نہ کسی دی تکلیف، ہر کوئی مکے دے کافر مدینے والا کو بھی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جدو بھی بدلے دی میٹنگ کر دینے ایک انسان ایسا جدا تذکرہ ضرور ہوگا، وہ انسان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تو کہ جیدے گھر جیڑا بھی مرے ہے وہ دے وچ امیر حمزہ دا حصہ ضرور ہے۔ یا کہ امیر حمزہ نے کسی دی گردن اڑائی ہے، کسی دا بازو کٹیا، کسی دی لت کٹی، مکے دے ہر گھر میں جدو میٹنگ ہو رہی ہے امیر حمزہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ کسی کو لئیے یا نہ لئیے، امیر حمزہ تو بدلہ ضرور لینا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی جدو کلمہ نہیں پڑھیا، بڑی سخت عورت سی، مزاج بڑا سخت سی، حالانکہ بعد جدو کلمہ پڑھیا میرے نبی دی سس بھی بڑی، حضرت ام حبیبہ دی والد ہے، حضرت امیر حمزہ دی ماں بھی لگتی ہے، ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھیا، ہندہ نے بھی کلمہ پڑھیا، مگر اسلام تو پہلے دل بڑا سخت ہے۔ ہندہ دا باپ جتنا عتبہ سی، یہ بھی مکے دے کافرہ دے بچ شامل ہو کے بدر چ آیا سی کہ حضرت امیر حمزہ نے عتبہ نہ ماریا سی۔ جبیر بن مطعم انہاں بھی بعد کلمہ پڑھیا، پر جے کلمہ نہیں پڑھیا، انہاں دے چاچے نو حضرت امیر حمزہ نے بدر دے میدان چ قتل کیتا۔ جبیر بن مطعم دا ایک غلام سی جدا نام سی وحشی، ایک افریقہ دا حبشی غلام سی، وحشی جدا نام سی۔ یہ کو افریقہ دا ایک ایسا داؤ سی کہ یہ نیزہ ماردا سی یا خنجر ماردا سی گھما کے، یہ داؤ بیچ ایسا سی کہ یہ نشانہ لے کے خنجر یا تیر ماردا سی یا نیزہ ماردا سی، اس انسان دے بچن دی امید نہیں سی ہوتی۔ جبیر بن مطعم ایک دن بلا کے آکھیا کہ احد واسطے اسی تیار ہو گیا، مدینے پہ حملہ کرنا ہے، میں تیروں عذاب کر دے گا، مگر تو ایک کام کرنا ہے، صرف پوری چاہوی تے تیری کوئی ڈیوٹی نہیں، بس تو امیر حمزہ تو بدلہ لینا، میرے چاچے کا بچہ۔ وحشی کہنا کہ اس خیال آیا کہ سودا مہنگا تے کوئی نہیں، میں تے خنجر ہی چلانا ہے، تے یہ آزادی مل جائے غلامی تو تے ہور کی چاہیے۔ اچانک جب ہندہ بھی گزری وحشی دے کولوں، وحشی کو ابو بسمہ کہتے ہیں، یہ کوئی اسی کہہ لگے بھی ابو بسمہ، اگر تو میرا ایک کام کر دے میں تے ایسے میں میرے جسم دے ہوتے چکنا زیور وہ سارا تیرا، انہیں نگاہ بڑھا کے دیکھا تے کئی کلو دے حساب نہ زیور پہنے سی اس ویلے ہندہ نے کہنے لگا ہندہ کام کی کہنے لگی کہ کامے میں کہ میرے باپ عتبہ نو امیر حمزہ نے بدر چ ماریا سی، جے تو کدے امیر حمزہ نو قتل کر دے میں نہ شہید کر دے میں تے میرے جسم تے جتنا سونا سارا تیرا۔ وحشی کہنے لگا یہ ڈا سستا سودا، ایک پاسے آزادی بھی مل رہی ہے، ایک پاسے دولت اتنی مل رہی ہے، تے مارنا دعا نے امیر حمزہ بھی ہے، سودا تے سستا ہے۔ وحشی کہنے لگا کہ میں تیار ہو گیا، تے جب وہ خدمت کرے نا کافر مکے دے، تے وحشی کہنے لگا کہ میرے ذہن کی کوئی خیال ہے کہ میں تے بس امیر حمزہ نو شہید کر چلیا، میرا تے وہ خد میدان جو ہور کام بھی کوئی نہیں، میں جنگ کر جا رہا۔ ادھر میرے نبی نے مدینے خبر ملی کہ مکے دے کافر مدینے پہ حملہ کر رہا ہے، رات کو میرے نبی نے خواب ویکھیا، خواب وچ نبی پاک نے 4 قسم دی چیزاں ویکھی، توجہ ہے جی؟ خواب وچ نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، ایک ویکھیا میرے نبی نے کہ میرے نبی دے پیچھے ایک مینڈا ہے، ایک میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ آپ کی تلوار دے وچ تھوڑا جا سوراخ ہو گیا، ایک سائڈ تو آپ کی تلوار مبارک ٹوٹ گئی۔ چوتھا نبی کریم علیہ السلام نے خواب مبارک کے اندر دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گائے نو ذبح کیتا جا رہا ہے،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یہ کی کہ جڑی گائے ذبح ہوئی یہ مطلب میرے صحابہ نے کثرت وچ شہید ہونا بہت مدانی وہ جڑا میٹا ویکھیا وہ طلحہ بن ابی طلحہ کافرہ کا بہت بڑا سردار ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ہوئے. تیسرا میرے نبی نے جڑا خواب ہے ویکھیا کہ تلوار تو سوراخ ہو گیا یہ ایک سائڈ تو تلوار ٹوٹ گئی. نبی پاک نے دی تعبیر کی تھی کہ میرے گھر دے افراد چکے بندہ قریبی میرا شہید ہوئے. اور نبی پاک نے جڑی چوتھی چیز دیکھی کہ آپ نے اپنے جسم کے بڑی مضبوط زرہ دیکھی. حضور نے بھی تعبیر فرمائی کہ یہ زرہ مدینہ تے کے باہر ہے. اگر اسے مدینہ چلے گئے تو محفوظ رہا. صبح صحابہ مہاجرین کے انصار کو جمع کر کے میرے نبی فرما مشورہ دیو. کسی کوئی مشورہ کیتا. حضور نے خواب دے متعلق تعبیر کر دیا. فرما کہ میرا خیال ہے کہ اسی مدینہ تو باہر نہیں جائیے. اسی اپنے گھر چ ٹھہرنے ہاں. کافر جدو ساڑیاں گلیاں چ آ جان گے اسی پتھر جمع کر کے رکھا گے. اپنی چھتاں پہ پتھر مار کے دے گلیاں چ مار دے پاگے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تسی اپنے مشورے دے. مجھے پتہ لگ گیا مشورہ کر لینا چاہیے بڑے نال بھی دے چھوٹے نال بھی. مشورہ کر لینا